کون تھے اور قومیں یکجوت ماجوج کی جنگ آباد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے 16ویں پارے سورۃ الکہف کے اندر ارشاد فرمایا انا مکننا لکم فی الارض وآتیناکم من کل شیء سببا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو زمین کے اندر اقتدار عطا فرمایا، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر چیز تک رسائی حاصل کرنے والا ساز و سامان بھی حضرت ذوالقرنین کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر چار بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا کو بادشاہ دی، پوری روئے زمین کے جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ عطا فرمائی ہے۔ دو کافر بادشاہ نے اور دو مسلمان بادشاہ نے۔ یہ دو کافر بادشاہ نے انہوں جو ایک نمرود ہے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا فرعون ہے، اور دوسرا بادشاہ بخت نصر ہے۔ بخت نصر بھی واقعہ جاتا ہے اور بخت نصر بھی ہے۔ یہ دو کافر بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری زمین کے بادشاہ دی ہے، اور دو مسلمان بادشاہ جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کے بادشاہ عطا فرمائی ہے۔ انہوں جو ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین نے، جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ عطا فرمائی ہے۔ یہ چار بادشاہ ہیں جنہوں کو خالق کائنات نے حکومت اور بادشاہ عطا فرمائی ہے۔ حضرت ذوالقرنین یہ کون تھے؟ ذوالقرنین لقب نام سکندر ہے۔ قرنین کا معنی ہے دو سینگ، ذوالقرنین کا معنی ہے دو سینگوں والا۔ اور آپ ایران کے بادشاہ ہیں، اس دور کے اندر ایران دو حصوں کے اندر تقسیم تھی، پارس اور مادہ۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے ان دونوں حصوں کو آپس کے اندر جوڑ کے ایک ملک بنا کے انہیں بادشاہ کی تھی، اور جہاں آپ کے سر تے تاج سی بادشاہ کا ادھر آپ نے دو سنگ لگوائے، اسی وجہ سے مشہور ہو گیا ذوالقرنین دو سینگوں والا۔ دنیا میں اس قدر اس مرد خدا نے صالح اور مومن بندے نے بادشاہت فرمائی ہے، اور پوری روئے زمین میں حضرت خضر علیہ السلام نے آپ خالہ صاحب بھائی کے رشتے میں خضر علیہ السلام نے تعلق ہے حضرت ذوالقرنین کا۔ وہاں سے روایت میں بھی ہے کہ آپ
نبی نے واضح نے کیا کہ آپ نبی نے اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ ولی نے واضح نے کیا کہ نہ آپ نبی نے نہ ولی نے بلکہ ایک نہایت ہی مخلص سچے اور صالح نیکوکار متقی اور پرہیزگار اللہ دے مومن بندے نے اور اس وقت کسی نبی دی خدمت کے اندر آپ نے تربیت ضرور حاصل کی ہے. مشہور ہے کہ آپ نے کسی نبی کو تربیت ضرور پائی ہے اور ادھر کوئی شک نہیں ہے کہ نہایت ہی سچے مسلمان سن اور نہایت ہی نیکوکار رب تعالیٰ دے مخلص بندے سن حضرت ذوالقرنین سکندر ذوالقرنین اور آپ کو رب تعالیٰ نے پوری روئے زمین ہوتے بادشاہ عطا فرمائی ہے. قرآن کریم نے سورہ کہف 16ویں پارے کے اندر آپ کی بادشاہ کا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ اللہ پاک نے فرمایا کہ اساں نے روئے زمین کے اوپر اقتدار یعنی بادشاہ عطا فرمائی ہے. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا اور ہر چیز تک پہنچن واسطے ایک ساز و سامان بھی اللہ نے عطا فرمایا. یہ رب نے انہوں شان عطا فرمائی. حضرت سکندر ذوالقرنین نے دنیا کے اندر 3 سفر فرمائے اور آپ نے اپنی مہمہ مشہور نے. پہلے سفر کا تذکرہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا فَأَتْبَعَ سَبَبًا فرمایا پھر وہ ایک راہ پر چلے ایک راستہ انہوں نے اختیار کیا. فتوحات کے لیے حضرت سکندر ذوالقرنین نکل پڑے حتیٰ اِلَى بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ حتیٰ کہ اس مقام کی کر جا پہنچے جتے سورج غروب ہوتا ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سکندر ذوالقرنین کا ہے پہلا سفر سی کہ آپ نکلے اور اس مقام کی کر جا پڑے جتے سورج ڈوبتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے. فرمایا وجدها تغرب في عين حامئة ووجد عندها قومها اور فرمایا کہ آپ غروب آفتاب کے مقام پہ جا پڑے اتنے جا کے نہیں پایا گویا کہ سورج ڈوب رہا ہے. فرمایا کہ گویا کہ سورج ڈوب رہا ہے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے. آپ نے اس کو کر ہوتے منظر کشی کی وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا اور اس مقام سے جا کے بھی ایک قوم آپ نے پایا ایک سرکش قوم
فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، فرمایا انہاں واسطے اچھا معاوضہ ہے، انہاں واسطے اچھا بدلہ ہے، انہاں دے ایمان اور نیک اعمال دی اچھی اجرت اور معاوضہ ہے جنہاں دے اعمال اچھے ہیں۔ اور فرمایا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، فرمایا سینہ نہایت ہی آسان ترین کماں دا حکم دیاں گے جڑے ایمان والے نے اور جنہاں نے عمل نیکوکار کیتے ہیں۔ آپ نے اس قوم کو بھی فتح کر لیا۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے پھر دوسرا سفر کیا اور قرآن پاک نے فرمایا ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور راستے پر نکلے حتی اذا بلغ مطلع الشمس، اور اس مقام پہ جا پہنچے جہاں پہ سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب کے مقام پر بھی سکندر ذوالقرنین جا پہنچے۔ فرمایا وجدها تطلع على قوم، اتنے بھی انہوں نے ایک ایسی قوم کو جا کے پایا لم نجعل لهم من دونها سترا، فرمایا قوم ایسی ہے جنہاں کو سر چھپان واسطے مکان کوئی نہیں، جنہاں کو اسی اپنی زبان ہی کہتے ہیں خانہ بدوش، ویشی قوم ہے، مکان کوئی نہیں، منزل کوئی نہیں، گھر کوئی نہیں، غارہ کے اندر چھپ کے خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتی ہے یہ قوم۔ اس قوم کو جا کے آپ نے طلوع شمس کے مقام کے ہوتے جا کے پایا۔ یہ آپ کا دوسرا سفر سی۔ اس قوم بھی اپنے تابع فرمان کی دعوت فتح کیا تھا سکندر ذوالقرنین، اور پھر آپ نے ایک تیسرا سفر فرمایا ثم اتبع سببا، قرآن کہتا ہے پھر انہوں نے ایک اور راستہ لیا۔ یہ تیسرا سفر ہے حضرت سکندر ذوالقرنین کا، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہے وہاں جا کے پہنچے۔ یہ تیسرا سفر ہے۔ بحر خضر اور بحر اسود یہ مقام ہے شمال مشرق کی جانب، وسط ایشیا کا یہ علاقہ ہے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین کا یہ زندگی کی تیسری مہم تھی، اور آپ یہ بین السدین دو پہاڑوں کی درمیانی جگہ پہ جا پہنچے ہیں۔ آپ یہ مقام تھا۔ اس مقام پہ جا کے حضرت سکندر ذوالقرنین نے بھی قوم کا سامنا کیتا۔ وجد من دونہما قوما، فرمایا انہاں پہاڑاں دے پیچھے بھی قوم نال واسطہ ہویا، ایک قوم موجود سی اس مقام دے ہوتے، لا یکادون یفقہون قولا، اور قوم ایسی ہے کہ عجیب و غریب بولی ہے، نہ تے حضرت سکندر ذوالقرنین نے انہاں دی بولی سمجھ آتی ہے، نہ حضرت سکندر ذوالقرنین دی بولی اس قوم کو سمجھ آتی ہے۔ زبان دعا دی اجنبی ہے، اشاروں کنایوں سے یا کسی ترجمان کے ذریعے سے قوم نے اپنی بات حضرت سکندر ذوالقرنین کو سمجھائی، اور حضرت سکندر ذوالقرنین نے اپنی بات اس قوم تک پہنچا دی ہے۔ یہ ایسی قوم ان دونوں پہاڑوں کے پیچھے موجود ہے جو زبان نہیں سمجھتی، اور حضرت سکندر ذوالقرنین ان کی بولی کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اشاروں سے جب ترجمان سے بات پہنچ گئی، بات کو سمجھا دیا گیا۔ انہوں نے شکایت کی، اور وہ قوم کہنے لگی کہ یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، کہنے لگے کہ یأجوج ماجوج ایک قوم ہے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ مفسدون فی الارض، فساد فی الارض کا سبب ہے، زمین میں شر پھیلاتے ہیں۔ ان دونوں پہاڑوں میں سے ایک درہ جس سے راہ ہموار ہوتی تھی، یہ یاجوج ماجوج اس درے سے نکلتے اور اس قوم کی کھیتیوں، ان کی جناب لہلہاتے کھیتوں کی اور ان کے باغات کی اور ہر طرح کی لوٹ مار تباہی اور بربادی مچا دیا کرتے تھے۔ ایسی قوم
سجدے باب کر دو. یاجوج ماجوج کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر جنہوں نے ثانی آدم کی آقا کہتے ہیں عمر بڑی طویل پائی ہے. 950 سال تک قوم تبلیغ کی تھی. 1600 سال عمر مبارک ہے. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حضرت سام، حام کے یافس. 3 بیٹے حضرت نوح کے. ایک سوتیلا بیٹا جس نے کشتی نوح کا وسیلہ نہیں مانا تھا، اس کو طوفان نوح نے پکڑا اور وہ غرق ہو گیا. لکھا مورخین نے کہ وہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا نہیں تھا بلکہ سوتیلا بیٹا تھا اور وہ غرق ہو گیا پانی میں. نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کی تھی. قوم رائے راستے آئی کوئی نہ. آپ نے قوم دی ہلاکت واسطے دعا کی تھی. اللہ نے حکم فرمایا کہ کشتی بناؤ اور اس دور کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے 3 منزلہ کشتی تیار فرمائی ہے. پہلی منزل کے اندر چوپائے 4 لگنے والے جانور، دوسری منزل کے اندر زمین کے اوپر رینگن والے جانوروں کو رکھا اور تیسری منزل کے اوپر ٹوٹل 80 انسان موجود رہے حضرت نوح علیہ السلام کے نال، جنہوں نے نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھے اور ایمان لے آئے اور مومن مسلمان نے. ٹوٹل 80 مسلمان. روئے زمین تے طوفان آیا، وفات تنور لوگوں نے تندوروں میں پانی، آسمان تو بھی بارش برسی، بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے، ہر چیز فنا ہو گئی، غرق ہو گئی. کشتی نوح سلامت ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اولاد 3 بیٹے سام، حام اور یافس. سام کی اولاد میں عرب، روم تے فارس کے لوگ یہ سامی نسل نے. عرب کے لوگ بھی سامی نسل نے، روم کے لوگ بھی سامی نسل نے تے فارس کے لوگ بھی سامی نسل نے. آپ کا دوسرا بیٹا حام ایدی نسل میں جو کیپٹ بربر تے افریقہ، موجودہ افریقہ، یہ لوگ حضرت حام کی نسل میں جو نے اور حضرت یافس کی نسل میں جو ترک اور موجودہ چائنا کے جو لوگ نے. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں جو انہاں دا تعلق ہے، یافس کی اولاد میں جو انہاں دا تعلق. نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کی اولاد میں ترک بھی اور چائنا کے موجودہ لوگ بھی اور اس دور میں، کیونکہ چائنا کے اندر بھی ایک دیوار ہے، دیوار چین وہ دیوار نہیں جڑی حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی ہے، لیکن ایک بڑی تاریخی 214 کے اندر اس دیوار کو تعمیر کیا گیا. 1500 میل لمبی دیوار ہے. دیوار چین کے نام سے جو مشہور ہے، یہ 1500 میل لمبی دیوار چین کے ایک بادشاہ نے اس کو تعمیر کروایا سن 214 کی. یہ قوم بھی اتنی پرانی ہے. اور جس دیوار کو حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کروایا، وہ دیوار یہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان سے جو درہ تھا جس سے قوم یعقوب موجود نکلتی تھی، اور وہ علاقہ ہے وسط ایشیا کا، بحر اسود اور بحر خزر شمال مشرق کا وہ علاقہ. وہ دیوار 50 میل لمبی ہے، 29 فٹ اونچی ہے اور 10 فٹ اس کی موٹائی ہے. یہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے تعمیر کی قوم یعقوب ماجوج کو بند کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ان کے فتنے سے اور لوٹ خسوٹ سے چھٹکارا حاصل کریں. اس سے معلوم ہوا کہ دیوار چین اور ہے، اور وہ جو سکندر ذوالقرنین کی تعمیر کرتا دیوار ہے وہ گوگل پہ بھی نہیں آتی. دیوار چین تو گوگل پہ آ گئی نا، تو سکندر ذوالقرنین کی تعمیر کرتا دیوار گوگل اس کو تلاش نہیں کر سکا ہے کہ دنیا وہاں تک پہنچ جائے. یہ میرے رب کی قدرت ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے اور گوگل کی سرچ سے جہاں دنیا نے 1 سیکنڈ کو بھی کروڑوں
सेकंड का 1 मिनट बनता है। 1 सेकंड को भी लोगों ने करोड़ों हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इसके बावजूद भी हजरत सिकंदर जुल्करनैन की तामीर करता उस दीवार तक आज तक दुनिया नहीं पहुंच सकी है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, जब अल्लाह चाहेगा तो उसका ज़हूर होगा और ये याजूज मजूज कहां से निकलेंगे। दुनिया ढूंढ के थक गई, लेकिन सिकंदर जुल्करनैन की दीवार तक कोई भी नहीं पहुंच सका है। दीवारें चीन तो मौजूद है, उसको तो गूगल ने ढूंढ दिखाया, गूगल पे मौजूद है। 1500 मील लंबी दीवारें चीन। तो ये याजूज मजूज क़यामत के फितनों में से एक फितना है। नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक वाक़या नहीं होगी जब तक दुनिया में 10 निशानियां बड़ी वो पूरी नहीं होगी। फरमाया पहली निशानी कि सूरज मगरिब से तलू होगा और 3 खसूफ लगेंगे बड़े अजीबोगरीब, यानी 3 सूरज किरण लगेंगे क़यामत से पहले। और फरमाया दाबातुल अर्द, ये एक जानवर है जो जमीन पे नमदार होगा क़यामत से पहले। और क़यामत से पहले फरमाया कि धुआं स्मोक ये रूए जमीन पर फैलेगा, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और 5वीं निशानी फरमाया ये याजूज मजूज निकलेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी होगा। और क़यामत से पहले कसरे अदद से आग बढ़ के भी फरमाया 5 या 7 दिन तक मुसलसल चलती रहेगी, ये भी क़यामत की निशानी। और इमाम महदी का ज़हूर भी, खरूज दज्जाल और नहर फुरात, इसमें से क़यामत से पहले एक सोने का पहाड़ नमदार होगा। ये 10 बड़ी निशानियां हैं कुर्बे क़यामत की, ये रूनुमा होंगी। इनमें से एक निशानी याजूज माजूज का फितना है। इनके बारे में मुख्तलिफ रिवायात है। ये याजूज माजूज जो लोग हैं, इनके 22 कबीले थे। 21 कबीलों के साथ हजरत सिकंदर जुल्करनैन ने जंग की और एक कबीला जंग से बाहर निकला और इसे तुर्क कहा जाता है। तुर्क भी बड़े जंगजू हैं और मजबूत जिसामत है। आजकल दुनिया अर्तुगल का ब्राह्मण जो है वो देख रही है, जो सल्तनत उस्मानिया पे बनाया गया है। इस कदर ये जंगजू लोग थे। बाद ने कहा कि ये जो चाइना के लोग हैं, इन्हीं का ताल्लुक क़यामत से पहले याजूज मजूज से होगा। जब ये भी चीं पांग करते निकलेंगे तो दुनिया में तबाही फैलाएंगे। आज भी इनकी समझ किसी को नहीं आती है। तो याजूज मजूज के बारे में एक कौल तो यह है कि 4 हाथ लंबा इनका कद होगा, मुंह इनका चौड़ा होगा, आंखें इनकी छोटी छोटी होंगी। एक कौल तो यह है कि इस हैत के होंगे हैं ये आदम की औलाद में से इंसान है, ये कोई अलग कौम नहीं, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से है। ये वो 22 कबाइल। एक कौल के मुताबिक याजूज मजूज का कद एक बालिश्त, एक रवायत के मुताबिक 2 बालिश्त और एक के मुताबिक 3 बालिश्त का कद है। कान इनके लंबे लंबे, इतने लंबे हैं कि एक कान को जमीन पर बिछाते हैं, दूसरे को जिस्म पे ओढ़ लेते हैं, दूसरे कान से पूरा जिस्म ढांप लेते हैं और सो जाते हैं। ऐसी ये कौन ज्यादा तरजीहन लगता है कि हजरत सिकंदर जुल्करनैन ने जो दीवार बनाई इनके आगे 50 मील लंबी और 29 फुट ऊंची और 10 फुट जो है उसकी मोटाई है। तो अगर 4 हाथ लंबा
دروازے بند ہیں. یاجوج ماجوج یہ روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں اپنی زبان سے. شام ہو جاتی ہے, تھوڑا سا لگتا ہے کہ دوسری جانب روشنی کے آثار ہیں. ان کا جو سردار ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کل آئیں گے اور کام آگے شروع کریں گے, لیکن اللہ اپنی قدرت سے اس کو پھر اور مضبوط کر دیتا ہے. اگلے دن جو آتے ہیں تو اور مضبوط ہو چکی ہوتی ہے, لیکن وہ روزانہ ایسے ہی کرتے رہیں گے. جب اللہ کی مشیت ہوگی, اللہ چاہے گا کہ یہ اب نکلیں, تو ان کے سردار کے منہ سے نکلے گا انشاءاللہ ہم کل آگے کام آگے جاری کریں گے. علماء کہتے ہیں یہ ان کے سردار کے منہ سے جب یہ جملہ نکلے گا انشاءاللہ اس کی برکت سے اگلے دن جب وہ آئیں گے تو وہ سراخ اور کھل چکا ہوگا اور ان کے نکلنے کے لیے راستہ ہمارا ہو جائے گا اور یہ نکل پڑیں گے دنیا میں تباہی مچانے کے. جب یہ نکلیں گے کیا کریں گے؟ یہ انسانوں کو بھی کھائیں گے, کھیتیاں بھی کھا جائیں گے. ان کا ایک فرد جس نہر پہ جائے گا پوری نہر کا پانی پی جائے گا. جس سمندر سے گزریں گے پورے سمندر کا پانی پی جائیں گے. ان کے اگلے ندی نالوں اور دریاؤں کا پانی پی جائیں گے. ان کے پچھلے لشکر کا حصہ جب پہنچے گا وہ دیکھیں گے یہاں تو کبھی نہر تھی, یہاں دریا تھا, اور دیکھیں گے کہ یہاں تو پانی ختم ہو گیا ہے, نہ دریا چلتا ہے نہ نہر رہتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ انہی میں سے لوگ جو ان کے لشکر کا اگلا حصہ تھا وہ یہاں سے گزرے اور یہ تباہی دنیا میں انہوں نے مچا دی ہے. سب کچھ دنیا میں یوں کہہ لیں کہ وہ چٹ کر جائیں گے. اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کا ایک فرد جب مرتا ہے, ان کی بھی ایسے ہی ہمارا دور کے مذکر مؤنث, ایک فرد ان کا جب مرتا ہے یاجوج ماجوج کا, خود وہ مر جاتا ہے لیکن اپنے پیچھے 1000 اپنی اولاد چھوڑ جاتا ہے. اتنی کثرت سے یہ پھیلتے ہیں, اولاد ان کی اتنی کثرت سے ہوتی ہے اور بڑی کثرت کے ساتھ یہ نکلیں گے, پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے, ہر چیز کو چٹ کر جائیں گے. حتیٰ کہ جب اللہ چاہے گا مسلمان ان کے فتنے سے بچنے کے لیے اپنے مویشی تھوڑے تھوڑے لے کر اونچی جگہوں پر پہاڑوں پہ جہاں جس کو چھپنے کی جگہ ملے گی وہاں چلے جائیں گے, کیونکہ ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ ایسی قوم ہے. جب اللہ چاہے گا پھر ان کی گرفت ہوگی, یہ پوری روئے زمین کو فتح کر لیں گے یاجوج ماجوج. مسلمان چھپ جائیں گے مومن, پھر یہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے, سب مار دیے ہیں, اب ہم آسمان والوں سے مقابلہ کرتے ہیں. پھر یاجوج ماجوج مل کر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تیروں کو خالی واپس نہیں بھیجے گا, بلکہ ان کے تیروں کی نوکوں پر خون لگا ہوا ہوگا, جس سے یہ سمجھیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی ختم کر دیا اور ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا ہے. اپنے گمان باطن میں یہ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم نے سب کچھ ختم کر دیا, ہم اکیلے باقی رہ گئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ کرے گا. یاجوج ماجوج کو ایک کیڑا پیدا ہوگا, جیسے سوئی ہے, سوئی کا جو اگلا حصہ جتنا باریک ہے اس سے بھی زیادہ باریک ایک کیڑا ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا, اور وہ اس وائرس سے یہ مر جائیں گے. جیسے آج کرونا وائرس, یہ بھی اس کے بارے میں بھی ہے کہ وہ سوئی سے بھی زیادہ باریک ہے, خون سے بھی مشکل سے نظر آتا ہے, جس نے پوری دنیا کو پریشان کر دیا ہے. یاجوج ماجوج پر بھی اللہ ایک ایسا وائرس چھوڑے گا
تو مسلمان کہیں گے کہ کوئی ایسا ہو جو یاجوج ماجوج کی خبر لائے کہ یہ کہاں گئے. ایک شخص اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نیچے اترے گا. جب اترے گا تو دیکھے گا زمین پر کہ یہ ایک دوسرے پر مرے پڑے, ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑے. وہ وہیں پہ کھڑے ہو کے آواز دے گا, اے گروہ مسلمین آ جاؤ, تمہارے دشمن سب مارے گئے, پوری دنیا میں یہ فنا ہو چکے. مسلمان نیچے اتریں گے, اپنے وہ تھوڑے تھوڑے مویشی جانور بھیڑ بکریاں جو ان کے پاس ہیں ان کو لے آئیں گے. لیکن لکھا مورخین نے کہ جانوروں کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. فصلیں, گھاس, یہ تو سب کو اجاڑ گئے, چٹ کر گئے پوری دنیا کو, یاجوج ماجوج کچھ بھی نہیں ہے. مسلمانوں کے جانور ساتھ ہیں. جانور کیسے رہیں گے؟ لکھا کہ اللہ کی قدرت سے اللہ کی نشانی ظاہر ہوگی. اس وقت مسلمانوں کے جانور بغیر کچھ کھانے اور بغیر کچھ پینے کے موٹے اور تازے ہو جائیں گے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ظاہر ہوگی اس وقت. اور مسلمانوں کے جانور یوں ہی فربا ہو جائیں گے, نہ کچھ کھانے کو مل رہا ہے نہ پینے کو مل رہا ہے, لیکن جانور فربا ہو رہے ہیں, موٹے ہو رہے ہیں. یہ قدرت ہوگی میرے اللہ کی. اب یہ مر گئے یاجوج ماجوج, جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہو جائیں گے. آپ بھی مسلمانوں کے درمیان تشریف فرما ہوں گے. پوری دنیا میں بدبو پھیلے گی, یاجوج ماجوج کے مرنے سے بدبو پھیلے گی, اور اتنی سخت بدبو ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ اس جینے سے موت بہتر ہے. اتنی بری بدبو ہوگی. یہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا سن 2001 نیو یارک میں, آج وہ بلڈنگیں گرائی گئی اور ان کے اندر جو لوگ مرے, آپ وہ ناول پڑھیں, 9/11 کے واقعات کو پڑھیں. اتنے لوگ بلڈنگوں کے اندر پھنس کر نہیں مرے جتنے وہاں جو بدبو پیدا ہوئی علاقے میں اس بدبو سے مر گئے. سن 2001 میں 9/11 کے واقعہ میں تو یاجوج ماجوج مرے گئے. مرنے کے بعد پوری دنیا میں ایسی غلیظ ترین بدبو پھیلے گی, مسلمان اللہ کے حضور کہیں گے اللہ اس جینے سے موت بہتر ہے. اور پھر اللہ اس بدبو کو بھی دور فرمائے گا. اللہ تیز آندھی چلا دے گا طوفانی, جس میں گرد و غبار ہوگا. 8 دن تک یہ طوفانی ہوا چلتی رہے گی. 8 دن تک مسلسل چلے گی. اس ہوا کے چلنے سے کیا ہوگا؟ مسلمان مومن جو لوگ ہیں, موجود ہیں, زندہ ہیں, انہیں نزلہ زکام کی بیماری لگ جائے گی. جیسے ہی نزلہ زکام کی بیماری لگے گی, 8 دن کے بعد یہ یاجوج ماجوج کے جسموں کی بدبو اس طوفان کے ذریعے سے ختم ہو جائے گی. اور 3 دن کے بعد مسلمانوں کی بیماری نزلہ اور زکام بھی ہٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا, اور یہ تندرست ہو جائیں گے. اللہ پھر ان پر ایک پرندے بھیجے گا. ظاہر ہے اتنی تعداد میں یہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 1000 یاجوج ماجوج ہوں. اتنی باری تعداد میں مرے پڑے ہیں دنیا میں. اللہ ایک پرندے کو بھیجے گا جس کی گردن شتر مرغ کی طرح یا اونٹ کی گردن کی طرح لمبی ہوگی. وہ یاجوج ماجوج کے جسموں کو اللہ کے حکم سے اٹھائیں گے اور وہاں پھینکیں گے جہاں میرا رب چاہے گا. ایک روایت میں ہے کہ انہیں ایسی جگہ میں ڈال دیا جائے گا جہاں ان کے جسم جل جائیں گے, اور ایک روایت میں ہے جہاں سے انہوں نے پانی پی لیے اور کھنڈرات اور ڈلوانے موجود ہیں, وہاں پہ وہ پرندے انہیں پھینکیں گے اور پوری روئے زمین صاف ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ موسلادھار بارش برسا دے گا. کہتے ہیں سبحان اللہ. بڑی تیز بارش برسے گی اور پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ بارش نہ پہنچے. ہر جگہ پہ بارش پہنچے گی. پوری روئے زمین پر جیسے ہی وہ بارش تھمے گی,
زمین اپنی اصل برکتیں باہر نکالے گی، زمین خزانے نکالے گی، اور اس وقت روئے زمین پر ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کا نافرمان ہو، سب فرما بردار ہوں گے اللہ کے۔ زمین کے اندر سے خزانے اصل برکتیں نکلے گی، فرمایا اتنی برکت آ جائے گی کہ ایک انار پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا، پھر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ ایک گائے کے دودھ میں اتنی برکت ہوگی، کئی خاندان اس کو روز کریں گے، پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اتنی زمین پہ برکت نازل فرما دے گا، اتنا ہی یاجوج ماجوج ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو ایمان والے ہیں وہ مخلص ہیں، سبھی اللہ کے فرما بردار متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت سکندر ذوالقرنین جنہوں نے دنیا میں 3 سفر کیے، پہلا سفر مغرب کی جانب کیا، وہاں پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ دوسرا سفر مشرق کی جانب کیا، وہاں پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ دونوں جگہوں کی قوموں کو آپ نے فرما بردار کیا، اپنا علاقے فتح کیے۔ اور تیسرا سفر شمال مشرق کی جانب بحر اسود اور بحر خضر کی طرف وسط ایشیا کی جانب کیا، اور ان 2 پہاڑوں کی طرف گئے جہاں پہ یاجوج ماجوج کو آج بھی بند کر دیا گیا۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین نے اس دور میں اس قوم کو بند کیا۔ یہ واقعہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے 1500 سال پہلے کا ہے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے اس قوم کو بند کیا، اور وہ قوم جو ان سے تنگ تھی، جنہوں نے شکایت کی آپ کو، کہا کہ اعینونی بقوۃ، کہا کہ جسمانی مشقت کے ساتھ میری مدد کرو۔ قوم کہنے لگی ہم آپ کو خطرت دیں گے، آپ کا کچھ وظیفہ لگا دیتے ہیں، آپ یہ کام ہمارے لیے کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تم سے کچھ بھی نہیں لیتا، اعینونی بقوۃ، تم جسمانی مشقت کے ساتھ اس کام میں میری مدد کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں کہتا ہوں حقیقی مدد خدا کی ہے، حقیقی طور پر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا کسی کی مدد کرتا ہے تو میرے رب کی عطا سے کرتا ہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اس قوم نے حضرت سکندر ذوالقرنین کی جسمانی مشقت کے ذریعے مدد کی ہے تو میرے رب کی عطا سے مدد فرمائی ہے۔ یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم مجھے لوہے کی تختیاں اٹھا کر لے آؤ۔ وہ دیوار کس سے بنائی گئی؟ لوہے کی تختیاں لوگ لے آئے، آپ نے وہ دیوار کھڑی کی، 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ موٹی دیوار کھڑی کر دی۔ پھر اس لوہے کو آگ لگا دی۔ لوہے کو جب آگ لگی تو لوہا میں پگھلا، سرخ ہو گیا۔ جب سرخ ہوا تو فرمایا اب تانبا لے آؤ۔ تانبے کو پگھلا کر حضرت سکندر ذوالقرنین نے اس لوہے کے اوپر ڈال دیا۔ وہ ایسی مضبوط دیوار ہو گئی کہ قیامت تک یہ یاجوج ماجوج کی قوم اسے کھود کر آگے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نکل نہیں سکتے۔ یہ میرے رب کی قدرت کاملہ ہے۔ ایسی مضبوط دیوار باندھ دی، اور پھر ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ اتنی اونچی تو نہیں ہے، 29 فٹ اونچی ہے، اور وہ بھی انسان ہے۔ ذہن میں آئے کہ کہیں سے سیڑھی ڈھونڈ نکالیں، کوئی سیڑھی بنا لیں، اس کے ذریعے سے اس دیوار کو پار کریں اور جائیں دوسری طرف۔ صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن یاجوج ماجوج کے ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی کہ کوئی سیڑھی لگائیں یا کوئی ایسا ذریعہ بنائیں کہ نکلیں اس دیوار کے پار اور مچائیں دنیا میں تباہی۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ بھی میرے اللہ کی قدرت ہے۔ کبھی کبھی بات ذہن میں ہوتی ہے لیکن انسان بھول جاتا ہے، جہاں اسے یاد آنا ہوتا ہے وہاں یاد نہیں آتی۔
تو پھر اس مقام پہ بات یاد آ جاتی ہے جہاں اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. پھر انسان کہتا ہے کاش کہ مجھے یہ بات فلاں موقع پہ یاد آ جاتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں ان کے ذہنوں سے ختم کر دی ہیں. اتنی طاقتور اور جنگجو قوم ان کے وہم اور گمان میں بھی نہیں آتا ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ ڈھونڈ نکالے اور دیوار کو پار کر لے. جب تک میرے رب کی مشیت نہیں ہوگی کوئی ایسا مشورہ ان کے سود کامل نہیں آئے گا, ان کے کام نہیں آئے گا. وہ ایسے ہی بھولے رہیں گے. جب اللہ چاہے گا تو پھر وہ کھلے گی اور دنیا میں تباہی بھی ہو جائے گا. یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی دنیا میں بہت بڑا یہ فتنہ جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پوری دنیا میں یہ تباہی پھیلائیں گے, انسانوں کو کھائیں گے, جانور, کھیتیاں, باغات, نہریں پی جائیں گے, سمندر پی جائیں گے, ندی نالوں کو خشک کر دیں. اس قدر یہ طاقتور قوم ہے. یہ فتنوں کا دور ہے. جو اس دور میں مسلمان تھے یا ہوں گے, جب یہ فتنہ آئے گا تو اس وقت جو مسلمان ہوں گے اور چھپے گے پہاڑوں میں, جہاں انہیں جگہ ملے گی اونچے اونچے مقامات پر جا کے, اور جب وہ نکل آئیں گے اور یاجوج ماجوج مر جائیں گے, جب بدبو انہیں تنگ کرے گی تو مسلمان سارے اکٹھے ہو کے اللہ کے حضور گریہ اور زاری کریں گے, دعا کریں گے. آپ سمجھ لیں وہ بدبو بھی ایک وائرس ہوگی. اس دور میں ایک وائرس ہوگی جس سے انسان مریں گے, کیونکہ انسان کی جو حصہ ہے وہ طاقت سے زیادہ نہ تو خوشبو لے سکتا ہے اور طاقت سے زیادہ نہ کسی چیز کی بدبو کو برداشت کر سکتا ہے. سونگھنے کی حص جو ہے اس کی ایک حد ہے. مسلمان اکٹھے ہوں گے, بدبو سے لوگ مر رہے ہوں گے, اتنی سخت, لیکن اس وائرس سے لوگ بھاگیں گے نہیں. اکٹھے ہو کر دعا مانگیں گے اللہ کے حضور اور اللہ پہ اس کا سدباب کرے گا. آج کرونا جیسا ایک وائرس پوری دنیا میں متعارف ہے اور پوری دنیا اس سے پریشان ہے, اور بدقسمتی سے یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ جو کسی بھی رش والی جگہ کو نشانہ نہیں بناتا, صرف مساجد کو نشانہ بناتا ہے. اور لوگوں کو مسجدوں سے نکالا گیا کہ 5 آدمی آئیں گی, 3 آدمی مسجدوں میں, اور بحمدللہ تعالیٰ پوری دنیا کی مساجد کو تالے لگ گیا. 57 اسلامی ملک ہیں, ہر ملک کی مسجدیں بند ہو گئی. کائیوں کی ابھی کھلی ہیں, کائیوں کی ابھی تک بھی نہیں کھلی ہیں, مسجدیں بند ہیں.